کتاب الصلاۃ میں باب کا نام ہے کہ مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ تعاون کرے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ممبروں سے، مساجد کے ممبروں سے باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں۔ آپ سارے بھی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعاون یا اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ جتنے بھی نمازی ہیں ان کے تعاون سے ہی مینٹیننس کا کام ہوتا ہے۔ بار بار آپ کو ترغیب دلانا بھی، مسجد کے لیے تعاون کے حوالے سے اعلان کرنا، یہ خود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع تھی، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند صحابہ کرام کے حلقے میں بلا کر فرمایا تھا کہ مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ترجیحات وہ مسلکی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی بھی معاملے میں ہمارا پہلا فوکس، پڑھے لکھے لوگ بھی، پہلا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد کس مسلک کی ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، پھر ہم اس طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی معاملات ہیں کہ آیا آپ کا پیسہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملات اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ کو جب بھی آپ کے کانوں میں اللہ کے گھر کے لیے کچھ صدا پڑے اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو آپ ضرور تعاون کر دیا کریں۔ آپ دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا انکار ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ جب مانگتے ہیں وہ تو رب ذوالجلال برسا دیتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے انہیں نماز کا کہا تھا تو نمازیں نہیں پڑھی، روزے کا کہا تھا، حج کا کہا تھا، زکوٰۃ کا کہا تھا۔ وہ نہیں دیکھتا، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی نعمتوں کو برساتا رہتا ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا جو مخلوق ہے اسے بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھروں کے حوالے سے آپ دے دیں، قبول رب ذوالجلال کی ذات کرے گی۔ دوسرا جو المیہ ہے، پھر اگر اپنے ہی کسی بندے کی ناراضگی ہو جائے تو وہ مسجد کو آپ کہتے ہیں تعاون، وہ مسجد چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مسجد چھوڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی منانے کے لیے بھی جائے تو وہ کہتا ہے مجھے خطیب صاحب نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہ ڈیوٹی تو خطیب صاحب کی تو نہیں ہے کہ خطیب صاحب اس کو منانے کے لیے چلے جائیں کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ امام صاحب آپ کو سلام کریں گے تو آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز آپ نے نہ خطیب صاحب کی پڑھنی ہے، نہ آپ نے کسی اور کے لیے پڑھنی ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ یہ صرف وہی شخص کرتا ہے جو جاہل ہے، جس کے پاس علم کی کمی ہے، اور وہ اپنی جہالت کو ترجیح دے رہا ہے، علم کو پس پردہ ڈال رہا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ اور پھر آپ کو یہ بتاؤں، چونکہ نماز کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی اس پر، کتاب الصلاۃ ہے، مسجد کے حوالے سے ہے، پھر ذرا سے اختلافات ہو جائیں تو عام بندہ بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کا بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب تک شرعی عیب، کیا کہا؟ شرعی عیب نہ پتا ہو، اس کا ثبوت نہ ہو، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اگر آپ انکار کریں گے تو آپ گناہگار ہیں، آپ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ علم ضروری ہے، اور یہ باتیں بھی اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے تئی ایسی کوئی شریعت نہ لے کے آئیں جس میں آپ اپنا فائدہ دیکھیں۔ صرف بے شک نقصان ہو رہا ہو، آپ اپنی عزت کی خاطر کر رہے ہیں نا، میں مسجد چھوڑ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، امام صاحب نے پوچھا نہیں ہے۔ تو مسجدوں کو بنانے، تعمیر کرنے کا کہا گیا ہے، انہیں آباد کرنے کا کہا گیا ہے، نہ کہ ان کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ آپ اپنی عزت نفس کی خاطر، سیلف ریسپیکٹ کی خاطر اللہ کے گھر کو چھوڑ دیں گے تو گویا کہ آپ شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کا کتنا بڑا جگرا ہے کہ وہ ایسی جسارت کر سکتا ہے۔
ایسا تو سوچنا بھی محال ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جو شخص مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور پھر یاد رکھیں یہ جو تعاون ہے یہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہے۔ ایک شخص مسجد میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، وہ نماز پڑھنے آتا ہی نہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر میں نے اس مسجد میں خصوصی طور پر یہ دیکھا ہے، اس مسجد میں، کہ جن بزرگوں نے مسجد، ظاہر قریب گھر تھے، انہوں نے مسجد کو بنایا ہے، ان کی اولادیں مہینوں ہمیں نظر آتی ہیں، نماز ہی کو نہیں پڑھتے، لیکن جب وہ ملتے ہیں تو ہم پر ایک احسان ضرور چڑھاتے ہیں کہ یہ مسجد جب بنی تھی ہمارے گھر سے پانی لگا تھا، ہمارے گھر سے بجلی لگی تھی، بار بار ان کا یہ احسان ہوتا ہے ہم پر، وہ چڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیں جنہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا ہے۔ جو اب قریب ہیں اب وہ خدمت کر رہے ہیں، جو جس انداز سے خدمت کرے گا رب ذوالجلال اسے اتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں چراغ نہیں تھا، تو مسافر آتے، یہ مسجد نبی شریف کی بات نہیں ہے، لیکن اس مسجد میں چراغ نہیں تھا، نمازیوں کو اندھیرے میں نماز پڑھنے کی دقت ہوتی، یہ چراغ تھا، غربت تھی، کسی نے توجہ نہ کی۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے چراغ خرید کر مسجد میں رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا مسجد میں چراغ کس نے رکھا ہے، مسجد میں چراغ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نہیں کھڑے ہوئے، وہ خاموش رہے، وہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ نیکی ان کے ذمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پھر اصرار تو نہیں کیا، لیکن حضور نے فرمایا جس نے مسجد میں چراغ رکھا ہے، اگر میری کوئی بیٹی زندہ ہوتی تو میں اس کا نکاح اس خدمت کرنے والے سے کر دیتا۔ اس خدمت کرنے والے کا اجر آپ دیکھیں، حضور اپنے خانوادے میں اسے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مسجد کی خدمت کرنے والے کا اتنا مقام ہے کیا آپ اسے اپنے گھر میں شامل کریں؟ یا رسول اللہ میری بیٹی زندہ ہے اور نکاح کے قابل ہے، اس مسجد کی خدمت کرنے والے کے بندے کے لیے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ اور پھر آگے سنیں، حضرت عمار بن یاسر مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی مسجد نبی شریف کی، تو ایک ایک اینٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لا رہے تھے، تو اس حال میں حضور نے دیکھا کہ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو عمار ہے اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس وقت یہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہو۔ گویا حضور نے یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے وہ جنت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے، اس کا اعلان کیا ہوتا ہے کہ لوگ جنت کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح بے شمار مزید روایات ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے مسجد بنائی، لوگوں نے اعتراض کیا، اور یہ حدیث مبارکہ اس وقت تو بخاری شریف میں حدیث نمبر 450 ہے، اس کے بعد بخاری شریف کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ 9 سے 10 کتب میں موجود ہے۔ اعتراض ہوا تو انہوں نے یہ کہا تم نے مجھ پر بہت اعتراض کیے، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مسجد بنائی دنیا میں گویا اس نے جنت میں اپنا گھر بنا دیا، گویا اس نے جنت میں اپنا گھر بنا دیا۔ اسی طرح جو مسجد ہے یہ پورے اس زمین پر یہ افضل ترین گھر ہے، مساجد جو ہے۔ اسی طرح
قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو زمین سے جنت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے، جنت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے تو فرشتے عرض کریں گے مالک وہ جنت کے ٹکڑے کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جو میں نے سجدہ گاہیں، میرے بندوں نے جہاں پر سجدے کیے ہیں، یہ مساجد جنہیں کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام جنت کے ٹکڑے ہیں۔ تو جس پر آپ لوگ سجدہ کر رہے ہیں یہ ٹکڑا جنت میں ہوگا، اور یہ تو گواہی دے گا کہ مجھ پر فلاں فلاں کی جبیں جھکی تھی۔ تو اس لیے کوشش کریں مسجدیں آباد کریں۔ تعاون سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، تعاون سے پھر اس کے بعد مراد ہے کہ مسجد کی جو ضرورت کی چیز ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہ ضرور آپ پوری کریں۔ اور میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں مانگتے رہتے ہیں، تو میں نے عرض کی تھی ایک دفعہ کہ آپ کوئی ایک بندہ پھر کھڑا ہو جائے، وہ بل کا ٹھیکہ لے کہ میں لاکھ روپے بل دے دوں گا، ہم نہیں مانگیں گے۔ وہ کہہ دے کہ میں فلاں مینٹیننس کا کام کرا دوں، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ لیکن جب ہم مانگتے ہیں تو اس سے ایک ترغیب یہ ہو جاتی ہے، ایک تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا حصہ شامل فرما لیتا ہے، اور یوں سب کے رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔